السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزت پہ نہ مر جائیں، عزت سے نہ مر جائیں، کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں، کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کا عنوان موجودہ دنیا بھر کے حالات کے تناظر میں انتہائی قیمتی بھی ہے اور انتہائی اہم بھی ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جو گفتگو ہوگی وہ اشارے اور کنایے میں ہوگی، اور آپ کو بہت توجہ کے ساتھ اس سے خود کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ اشارے اور کنایے وضاحت پر غالب آ جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کسی حکمت کے تحت کسی چیز کی وضاحت نہیں کی جاتی، لیکن اسے ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی۔ آج کا جو عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی داستان عظیمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اہل عظیمت کی شان بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، ایمان سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی ہے دنیا میں، اس لیے کہ جس کو خدا نے ایمان دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا دامن عطا کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا کیا،
اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یعنی حضور کا دامن اگر ہمارے ایمان، ہمارے دل کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے ہے، تو گویا کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ حضور کے واسطے سے جڑ گیا ہے، خدا کی بارگاہ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، صرف حضور سے دل کا تعلق جڑنے کی وجہ سے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ رب الارباب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جڑ جاتا ہے حضور سے رشتہ جوڑنے کی وجہ سے، اور حضور سے رشتہ جڑتا ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، حضور کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کی بنیاد پر حضور علیہ السلام سے ہمارا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اور اب قرآن مقدس، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی حالات کچھ تھے اور یہ تھے، اس کے مطابق گفتگو کر دی گئی اور میٹر ختم ہو گیا، نہیں۔ یہ قرآن کی خاص بات ہے کہ قرآن کو آپ جب کھولیں، قرآن مقدس کو آپ جب کھولیں، قرآن تب آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سفر پر جانا ہے اور اگر آپ اللہ سے اجازت لینا چاہیں، آپ قرآن مقدس کھول کر کے اس کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں، اس میں آپ کو آج بھی ملے گا کہ سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت سے اذن لینا چاہیں، اجازت لینا چاہیں کہ قدرت کی کیا مرضی ہے، لیکن بس اس کا طریقہ یہی ہے۔ ہم قرآن مقدس سے فال نکالنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے وہ آیتیں، جیسے آدمی خواب کی تعبیر سے کچھ نتیجہ نکالتا ہے، ویسے قرآن کی آیتوں سے نتیجہ نکالتا ہے۔ بے شمار صوفیاء کرام نے جب کہیں سفر کرنا چاہا تو انہوں نے قرآن مقدس پڑھا، اور اسی کو تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کرتا ہوں۔ آپ غور کریں، آج ہم سفر کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ اس سے اجازت کس طرح کیا ملتی ہے، اور بھی اسرار و رموز ہے، لیکن کوئی اس کا متحمل تو ہو۔ انسان کی زندگی کے اندر آگے کے حالات کیا آنے والے ہیں، اگر انسان اس کو اس طریقے سے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے قرآن اٹھا کر کے دیکھے تو آپ کی آگے کی زندگی کے حالات کے اشارے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ قرآن کی خاص بات ہے، کسی کتاب کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملتی۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگ جنگوں کی اور جہاد کے لیے نکلتے تھے تو قرآن میں دیکھتے تھے کہ ہمیں فتح ہوگی یا شکست ہوگی، اور ان کو نظر آتا تھا۔ قرآن دکھانے والی کتاب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کو تیجے 40ویں اور جہیز میں دینے تک محدود کر دیا۔ بڑی عظیم تر کتاب ہے، کوئی اس سے تعلق جوڑ کر دیکھے، قرآن سے کوئی تعلق اور رشتہ جوڑ کر دیکھے، پھر دیکھے کہ قرآن کی کیسی برکتیں نازل ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، معنی قرآن کا نزول آج بھی دلوں پر اتر رہا ہے۔ قرآن کے معنی آج بھی دلوں پر اتر رہا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ جب میرے بندے کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے تو مخالف ہوائیں چلے گی، اس لیے کہ اہل باطل کو، گندگی پرستوں کو، باطل پرستوں کو، نفس پرستوں کو، اقتدار پرستوں کو کبھی یہ بات ہضم نہیں ہوگی کہ اللہ کے بندے سیدھے رستے پر جائیں۔ دنیا جانتی ہے جس دن اہل ایمان اس دنیا پر چھا جائیں گے، شیطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، وحشتوں کا اور دہشتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ باطل قوت نے چاہا، سب گوارا ہیں، اسلام گوارا نہیں ہے، تو وہ اسلام کو ہمیشہ سمیٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اہل باطل، اہل ہوا، اہل نفس ہمیشہ اسلام کے دشمن رہیں گے، حالانکہ اسلام سے بڑھ کر اہل امن کوئی نہیں ہے، اہل اسلام سے بڑھ کر اہل امن کوئی نہیں ہے، اہل اسلام سے بڑھ کر اہل اخلاق کوئی نہیں ہے، اہل اسلام سے بڑھ کر اہل کردار کوئی نہیں ہے،
لیکن سب کچھ کر کے بھی اسلام والے اس لیے لوگوں کو کھٹکتے ہیں کہ انہیں پتا ہے جس دن ان کا بول بالا ہوگا ہمارا خاتمہ ہوگا. قدرت کے علم میں یہ بات ہے کہ اہل اسلام جب اسلام قبول کریں گے تو ان کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے لیے ان کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, دھمکیاں دی جائے گی, مال چھینا جائے گا, املاک تباہ کی جائے گی, اولاد ذبح کی جائے گی, سب کچھ ہوگا. تو قرآن کہتا ہے جب تم پر ایسے حالات آئیں ایمان لانے کے بعد, قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا ہمارا بے شک ہمارا رب اللہ ہے, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, اور اس سے سچی بات کوئی اور نہیں ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ سب سے سچی بات ہے, ہمارا رب اللہ ہے. اب یہاں میں آپ کو آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں, ہمارا رب اللہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے صرف, بلکہ رب نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. اب یعنی اللہ سے جو اپنا رشتہ ہے, اللہ سے جو اپنا رشتہ ہے, سارے رشتوں سے پہلا رشتہ ہمارا اللہ سے ہے. یہ جو خوف, ہراس, افسردگی, مایوسی جو مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری جا رہی ہے, وجہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے. اور بات تو یہ ہے ہر چھوٹا بڑے سے رشتہ جوڑتا ہے, ہر کمزور طاقتور سے رشتہ جوڑتا ہے, ہر کلاش غنی سے رشتہ جوڑتا ہے. یہ اس کی کیا شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے روحوں کی شکل میں, ابھی ہم جسم میں بھی نہیں آئے تھے, ہمارے جسم کی ترتیب نہیں ہوئی تھی, عناصر اربع سے ہمیں تیار نہیں کیا گیا تھا. اس وقت تو روحوں کی کائنات کے اندر اللہ نے ہم سے رشتے کو جوڑا نہیں, تب بھی اس دن بھی رشتے کا اظہار کیا. رشتہ جوڑا کب, وہ تو جوڑنے والا ہی جانے. یعنی رشتے کی تاریخ, قدرت سے ہمارے رشتے کی تاریخ کتنی پرانی, کتنی قدیم ہے. اس دن بھی جب ہم روح کی شکل میں تھے رشتہ جوڑا نہیں بلکہ اظہار کیا. الست بربکم, یہ نہیں کیا آج سے میں تمہارا رب نہیں ہوں, یہ نہیں کہا. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب کہہ اٹھے قالوا بلا, بے شک تو ہمارا رب ہے, بے شک تو ہمارا رب ہے. اب رب وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, عبد ہیں, تو پتا چلا اپنا سارا معاملہ اس کے ہاتھ ہے. وہ ہمیں کھلائے گا اس کے کرم پر ہے, پلائے گا اس کے کرم پر ہے, مصیبتوں میں نجات دے گا اس کے کرم پر ہے, بیماریوں میں شفا دے گا اس کے کرم پر ہے, بلاؤں سے نجات دے گا اس کے کرم پر ہے. لیکن بس کوئی اس سے جڑے, اس سے تعلق جوڑے. اللہ اکبر, وہ ہمارا رب ہے, رب. اسی لیے صوفیاء کرام کو سب سے زیادہ جس جملے میں لذت آتی تھی یہ کہنے میں, ربنا ربنا ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب. ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ رب ہمارا ہے, رب کا محبوب بھی ہمارا ہے, محبوب کے محبوب بھی ہمارے ہیں. مسلمان ہوئے تو رب ہمارا, مومن ہوئے تو مصطفیٰ محبوب خدا ہمارا, سنی ہوئے تو محبوب کے محبوب اہل بیت اور صحابہ ہمارے. یعنی کہ سب اپنا ہے, لیکن پھر مایوسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے اپنوں کو اپنا نہیں سمجھا. ہم نے اپنا ہیروں کو سمجھا, گانوں کو اپنا سمجھا, عیاشوں کو اپنا سمجھا, گناہوں کو اپنا سمجھا, کبھی رب کو بھی. اور ایک بات یاد رکھنا, سب سے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں, رب سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. اسی لیے صوفیہ ربنا ربنا کہنے میں لذت کی آتی. بلا تمثیل سمجھاؤں, کوئی بچہ ناز کرتا ہے تو کہتا ہے میرے ابا, میرے ابا, میرے ابا, میری اماں, میری اماں. پیار ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں میری اماں, میرے ابا. ٹھیک ہے, ایک بات بھی ہے,
باپ کو 4 بیٹے ہیں، لیکن جب کوئی بچہ دامن پکڑ کے کہتا ہے میرے ابا، تو 4 بیٹوں کے باوجود بھی جب کوئی بچہ کہتا ہے کہ میرے ابا، میری اماں، تو ماں باپ کو کیسی خوشی ہوتی، بلا تمثیل، بلا تمثیل، 1000 بار بلا تمثیل۔ جب دعا کرو، اس کو پکارو، تو قرآن یوں کہتا ہے، یوں کہہ کے پکارو، ربنا، میرا اللہ، میرا رب، میرا رب، میرا رب، ہمارا رب، ربی، میرا رب، ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب۔ سوچو، تو اللہ کو جب ہم ہمارا کہہ کے پکارتے ہیں تو قدرت بھی رضا اور خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اور حدیث پاک جو 3 مرتبہ خدا کو ربنا کہے، پھر اس کے بعد جو مانگے قدرت عطا کر دیتی۔ جو 3 مرتبہ ربنا کہہ کر پکارے، پھر وہ جو مانگے، کتنا خوش ہوتا ہے وہ جب 3 بار کوئی اس کو ربنا کہہ کے پکارتا ہے۔ پھر اور اس کو تو پکارنا ہی پسند ہے، اس کو تو پکارنا ہی پسند۔ تو قرآن کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے۔ اب آپ یہاں سے دل میں ٹھان لے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہماری حفاظت اس کے کرم پر ہے، بس کوئی اس کے قریب آئے، ہمیں کھلانا اس کے کرم پر ہے، بس کوئی اس کے قریب آئے، ہمیں پلانا، نعمتیں دینا اس کے کرم پر ہے، بس کوئی اس کے قریب آئے۔ ہمارا رب اللہ ہے۔ اب آگے کی منزل، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے۔ اب جمنا کسے کہتے؟ اللہ کو رب مان کر جمنا، اسی پر جم جانا، استقامت، اسی پر جم گئے، ڈٹ گئے، حالات کی کوئی پرواہ نہیں، اب جان کی کوئی پرواہ نہیں، اب مال کی کوئی پرواہ نہیں، مان لیا اللہ ہمارا رب ہے، رب ہے۔ کوئی انگارہ دکھا کر کے کہے چھوڑ دو رب کو، نہیں چھوڑے، ڈٹ گئے۔ کوئی مال چھینے، چھوڑ دو رب کو، کسی اور کو پکارو، نہیں چھوڑے۔ کوئی آبرو پہ اتر آئے، چھوڑ دو رب کو، کسی اور کو پکارو، نہیں چھوڑیں گے۔ ڈٹ گئے، ڈٹ گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر کفر بک جان ہی دینا ہے تو کفر بک کر جان بچتی کب ہے، اور ایمان بول کر جان جاتی کب ہے؟ اس لیے کہ اگر اس نے موت لکھ دی ہے تو کفریہ کلمہ بول کر بھی جان چلی جائے گی، اور اگر اس نے موت نہیں لکھی ہے تو پھر آپ کو کوئی جان لے نہیں سکتا، آپ کی کوئی جان نکال نہیں سکتا۔ روح کا فرشتہ کسی کی مرضی سے نہیں آتا، وہ رب کی مرضی سے آتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں آتا، وہ رب کی مرضی سے آتا ہے۔ تو اس لیے عظیمت کی راہ یہ ہے کہ رب کو رب مانا، اللہ کو رب مانا، اس کو الہ مانا، اس کو معبود مانا۔ تو اب آپ کو کوئی پانی میں ڈال کے ڈبکیاں دے، آپ کو انگار سامنے رکھ کر کے جلایا جائے، کڑائی تیل کی ابل رہی ہو، یہ صحابہ کرام کی داستان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن خلف بدبخت کے غلام تھے، جب بلال نے کہا اللہ میرا رب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تو پہلے بلال کو لالچ دی گئی۔ بلال نے کہا یہ لالچ سے ہم دین نہیں چھوڑتے۔ تو ابن خلف جب مکے میں دھوپ پورے شباب پر آ جاتی تو مکے کی ریتیلی زمین اور پتھریلی زمین پر حضرت بلال کو لے جاتا، ایک دن نہیں، 2 4 6 گھنٹے نہیں، بلکہ روز کا معمول تھا اس بدبخت کا۔ اور لے جانے کے بعد حضرت بلال حبشی کو اس تپتی ہوئی چٹان والی ریت پر، اللہ اکبر، کبھی چٹانوں پر کبھی ریت پر لٹا دیتا، اور ایک بندہ ان کے سینے پہ کھڑا ہو جاتا اور پھر کہتے بول ہمارے حبل کا نام لے،
بول ہمارے لات کا نام لے، بول ہمارے عزا کا نام لے. جب وہ بدبخت چابک مار کے سینے پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ لات حبل اور عزا کا نام لے، یہ ان کے بت تھے. بلال مسکرا کر کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. نہ لات خدا ہے، نہ حبل خدا، نہ منات خدا ہے. اگر خدا ہے تو محمد کا رب خدا ہے. ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے. بلال بتا رہے ہیں، بلال بتا، ارے ہماری جان بستر پر جائے سے بہتر ہے کہ رب کی محبت میں جائے. بلال نے کہا احد، اللہ ایک ہے، اللہ. مارے جاتے. سوچیں، پیٹھ اور ایک دو دن کی کہانی نہیں، روز کا معاملہ. روز حضرت بلال کو کیا جاتا اس طرح سے. کہا جاتا محمد عربی کو گالی دو. حضرت بلال کی داستان اٹھائے آپ سیرت کی کتابیں. لا توبل کہا نہیں ہو سکتا یہ احد احد. حضور کا کلمہ پڑھا جاتا اور یہ کہ جان دے دیں گے. آخر وہ مارتے مارتے تھک جاتے. سوچیں کہ عشق والوں کی طبیعت کیا ہے کہ ظالم مارتے مارتے تھک جاتا ہے، مظلوم عشق میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھک سکتا. حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں نا کہ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے، یہ سزا اور مزہ کو بھی ذرا دیکھیں. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. لوگوں کو سزا دینے میں دقتیں ہیں، عاشقوں کو اس سزا میں مزے آتے ہیں. گلستہ میں وہ بہار کہاں ہے جو یار کی الفت کی سزا میں بہارے ہیں. لیکن کوئی عاشق تو بن کر کے دیکھ. حضرت بلال نے احد احد کی صدائیں بلند کی. وہ پتہ چلا. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کا دل ایمان پر مطمئن ہے، کسی بندے کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور وہ کسی شر کی وجہ سے لات و حبل کا نام لے لیا اس نے. حضور علیہ السلام کے دور میں جیسے حضرت عمار کے ذکر میں ملتا ہے کہ ان کو مارا گیا اور کہا گیا کہ لات و حبل کا نام لو، اور کہو کہ معاذ اللہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا. تو حضرت عمار دبلے پتلے تھے، ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا تو صحابہ نے کہا حضور عمار کافر ہو گیا. حضور نے کہا عمار کافر نہیں ہوا. پھر جب عمار آئے تو حضور نے پوچھا کہ جب تم یہ جملہ کہہ رہے تھے تو اس وقت تمہارے دل میں کیا تھا؟ اس کی حضور ان شریروں کے شر سے بچنے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا، ورنہ میرے دل میں تو ایمان ہی تھا. یہ رخصت کی راہ بھی اسلام نے بتائی ہے، لیکن صحابہ، اکثر صحابہ کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے راہ عزیمت، حالانکہ حضرت عمار بھی عزیمت کی راہ کے مسافر تھے. زندگی میں ایک بار ایسا ہوا، لیکن آپ نے اکثر تو عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے. ہر صحابی کی راہ عزیمت ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو مارتے مارتے تھک جاتے تو گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتے. میں حضرت بلال کا تذکرہ بہت مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن صرف آیت مبارکہ کی ترجمہ کرتے ہوئے ذکر نکل آیا تو قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، ڈٹ گئے، کچھ نہیں. ایمان بناؤ، اپنا یقین بناؤ. موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، وقت کے بعد میں. جس مذہب میں یہ تاکید کرتے ہوں فقہا کہ اگر کوئی مر جائے تو یہ بھی مت کہو کہ اگر فلاں ہاسپٹل میں لے جاتے تو بچ جاتا. کیوں بچ جاتا؟ موت لکھی تھی تو کسی بھی ہاسپٹل میں لے جاتے، وہ مرتا ہی. کیا آپ نے ایسی داستانیں نہیں دیکھی اس وقت اپنی آنکھوں سے
کسی ملبے میں ایک ایک مہینے تک کوئی بچہ دبا ہے، نکلا تو زندہ نکلا. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے نا، یہ آپ نے کتنا اخبار میں چرچا ہوا. کوئی عورت دبی تھی، زندہ نکلی. سوچو تو صحیح، 20 دن ایک ایک مہینے کے بعد ملبے سے نکل رہے ہیں، زندہ نکل رہے ہیں. اور کوئی بیٹھے بیٹھے مر گیا. تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ. اگر اللہ موت دینا چاہیں، اگر اللہ موت دینا چاہے تو انسان مضبوط کلوں میں بھی مر جاتا ہے، اور اگر وہ موت نہ دینا چاہے تو پھر انسان میدان جنگ سے بھی سلامت واپس آتا ہے. آپ دیکھیں حضرت سیدنا خالد بن ولید کے مزار پر جب میری حاضری ہوئی، میں جب حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ پہنچا ملک شام میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ان کے کچھ اقوال لکھے ہوئے تھے. میرے دل نے چاہا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کے اقوال پڑھ دو. اس میں سے ایک قول یہ تھا کہ میں ہر مرتبہ میدان جنگ میں گیا اس نیت سے کہ میں شہید ہو جاؤں، اور شہادت کے لیے میں دشمنوں کی صف میں گھستا رہا، لیکن مجھے شہادت نصیب نہ. اسی نیت سے گھس جاتا تھا، کیونکہ شہادت بڑی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ایک بات یاد رکھنا، بالخصوص اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جو بھی دو گے اللہ اس سے بڑھ کر دے گا. صرف نیت اچھی ہو. مال دیا 10 گنا بڑھ کے ملے گا، اور اچھی نیت ہے 70 گنا بڑھ کے ملے گا، اور اچھی نیت ہے 700 گنا بڑھ کر ملے گا، اور اچھی نیت ہے بے حساب ملے گا. مال دیا تو اس میں برکت ہوگی، ٹھیک. روٹیاں دی برکت ہوگی. زندگی دی اس کے لیے تو ختم کیسے ہوگی؟ یہ مومن کا ایمان ہے. اس کی راہ میں جو بھی چیز دی جائے وہ ختم نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کے ملتی ہے. تب آپ کہیں گے تو زندگی دے دی، مر تو گیا، اب کیا ملا؟ تو قرآن کہتا ہے ملا کیا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون. مردہ مت کہو وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں. بلکہ کہا مردہ گمان بھی مت کرو، وہ روزی دیے جاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. اور شہیدوں کو بعد شہادت لوگوں نے دیکھا، چلتے دیکھا، پھرتے دیکھا. شہیدوں کی بات کر رہا ہوں، چلتے پھرتے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا. میں وہاں گیا تھا، پٹن گیا تھا، سومناتھ. پہلے گیا برسوں پہلے، تو جب بعد میں گیا تو دیکھا کچھ قبریں بڑھ گئی اور عمارت بن گئی. میں نے کہا یہ قبریں کہاں سے؟ کہا شہدا کی. میں کہا ابھی شہدا کی قبر آپ نے کیسے بنا لی؟ تو کہا کہ سمندر کا پانی جب کم ہوا تو اس میں سے یہ قبریں برآمد ہوئی. یعنی سمندر کی موجیں بھی شہیدوں کی قبروں کو مٹا نہیں سکتی. جا کے دیکھو، آپ وہاں جا کر دیکھو، مشاہدہ کرو. ہزاروں کی تعداد میں شہیدوں کے مزارات ہیں اس سرزمین پر. پٹن کی سرزمین اس کو کہتے ہیں. لیکن وہاں پہنچو تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب سا کیف محسوس ہوتا ہے. شہیدوں کا بڑا مقام ہے. خود ہندوستان کا وہ عظیم شہید جسے دنیا سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے، غازی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ کئی لوگوں نے عالم بیداری میں آپ کی زیارت کی. اور ہند میں ان کے مزار کی خصوصیت یہ بیان کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ہر 40 منٹ پر سید سالار مسعود غازی کے مزار پہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ وہاں جاؤ تو کم سے کم 1 گھنٹہ حاضری دیا کرو، کیونکہ 40 منٹ پر ان کی حاضری ہوتی ہے. تو ان کی حاضری میں اگر آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو کم سے کم ہر 40 منٹ پر وہ تشریف لاتے ہیں، تو ان کی حاضری میں بھی آپ کی حاضری ہو جائے گی. شہید کا بڑا بلند مقام. شہید کے تو کفن بھی میلے نہیں ہوتے. اور جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. اور شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کو یار کا دیدار نصیب ہوتا ہے.
شہید کو مرتے وقت وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں بھی کہتا ہے کہ جو مزہ وہاں تھا وہ مزہ یہاں کہاں، جو مزہ وہاں یہاں تو بس دنیا 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 کی محبت۔ آؤ صحابہ کی عظیمت کی راہ کی طرف، ثم استقام، وہ ڈٹ جائے، کچھ نہیں، اللہ کی راہ میں مرنا ہے۔ زندگی اس نے دی ہے، جتنی دی ہے بد دی ہے، ہم زندگی بچا نہیں سکتے، بڑی سے بڑی ٹیبلٹ کھا کر انجیکشن لے کر کچھ بھی کر کے نہیں بچا سکتے، کوئی زندگی بچا نہیں سکتا۔ قدرت، بات موت اور زندگی کی آئیے، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ بادشاہ کے گھر شہزادے کی پیدائش ہوئی تو ایک فقیر نے آ کر کے کہا کہ اس کو سانپوں سے بچانا، اس کی موت سانپ کے ڈسنے سے ہوگی۔ بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے جو ہے وہ کانچ کا محل بنا دیا کہ کانچ کے محل میں سانپ کہاں ہے۔ اسی طرح زندگی بے فکری میں گزرتی تھی کہ سانپ تو آنا نہیں ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ شہزادے نے کہا کہ مجھے جام کھانا ہے، پیرو بھی لوگ اس کو کہتے اور شاید امرود بھی کہتے ہیں، جام کھانا ہے۔ اس کانچ کے محل میں جام لایا گیا، شہزادے نے جام کاٹا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، وہ زمین پہ گرا اور سانپ بن گیا، اس نے ڈس لیا، وہ مر گیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر بھی چھپو گے تو تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے۔ ایک واقعہ مالیگاؤں کا میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا، اسی محلے کا واقعہ، ہمارے آگے کا محلے کا واقعہ ہے، اور ہمارے ایک بڑے اچھے تعلقات تھے نہان نگر میں، شبیر سیکریٹری صاحب جو اولیاء مسجد کے سیکریٹری تھے، سنی دعوت اسلامی کے جب آغاز کے دن تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جب ہم لوگ کے بہت شروعاتی دن تھے۔ شروعاتی دن ایسے تھے کہ ہم لوگوں کا بہت بچپنا تھا، بلکہ 14-15 سال کی کچھ عمر تھی۔ ان دنوں ہفتہ واری اجتماع کسی مسجد میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک گلی میں ہوتا تھا، وہ جو سراج العلوم کا جو مدرسہ ہے اس گلی میں ہوتا تھا، اور 1 گھنٹے کے اجتماع کے 5-5 6-6 مقررین ہوتے تھے، 5-5 7-7 10-10 منٹ سب بولتے تھے، سب کو شکایت ہوتی تھی ٹائم کی قلت کی۔ باہر وہ بھی بہت خوبصورت دن تھے، 10-15 لوگ اجتماع میں موجود ہوتے تھے، اور کبھی 50 لوگ آ جائیں تو ہر مقرر جو ہے بڑے موڈ میں ہوتا تھا کہ آج پبلک بہت آ گئی۔ الحمدللہ علی احسانی، اچھے دن تھے، بہت سادہ انداز میں وہ اجتماع ہوتا تھا، لیکن اس اجتماع کی بات آ گئی تو ایک خوبصورتی یہ تھی کہ ہندوستان کے بڑے مقرروں کا ہر نقال اس میں شریک ہوتا تھا۔ اگر آپ وہاں سید اعجاز کامٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو سننا چاہیں تو کوئی ان کے انداز میں تقریر کرتا تھا، شروعات کے دن تھے، اور بھی کوئی علامہ نظامی صاحب کی نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی مولانا منصور علی خان صاحب کا نقال ہوتا تھا وہاں، گویا کہ ایک گلستہ تھا گویا وہ، اور لیکن اخلاص سے بھرپور محفلیں تھیں، اس میں مرد سے زیادہ بچے ہوتے تھے اور بچوں سے زیادہ عورتیں ہوتی، بلکہ وہ خاص عورتوں کے لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وہی اجتماع آگے تحریک کو ایک بہت بڑے پیمانے پر متعارف کرانے کا ذریعہ بنا۔ تو اس اجتماع میں شبیر سیکریٹری صاحب نے
ایک واقعہ چشمدید جو انہوں نے دیکھا تھا اس کو بیان کیا تھا. جو عرض کرنا چاہتا تھا اصل یہ, وہ انتقال فرما گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائیں. جذبہ تھا کام کا دین و سنت کا, بڑے شروع سے ان لوگ لگے رہے کام سے, سنت کے کام سے. اولیاء مسجد میں بڑا کام بھی انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. دیکھیں جس نے اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف تو ہونی چاہیے. انہوں نے ایک اپنا چشمدید واقعہ ہم سے بیان کیا تھا, وہ یہ تھا کہ ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ لوگ ایک کھیت میں جو ہے وہ پارٹی کرنے کے لیے گئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں والوں کی پارٹی تو بڑی مشہور ہے, یہاں والوں کا شوق بھی ہے پارٹی. 4 لڑکے جمع ہو جائیں تو ہر جمعہ ہی پارٹیاں ہوتی ہیں یہاں پر, کوئی بری بات نہیں. کھاؤ پیو لیکن عبادت بھی کرا کر. جیسے پارٹی کے لیے ٹائم نکالتے ویسے عبادت کے لیے بھی ٹائم نکال لیا کرو, کوئی بری چیز نہیں ہے. جو منع کرتے ہیں شاید بیچارے وہ دقیانوسیت کے کچھ قریب ہو گئے, ورنہ سیر و تفریح کی کوئی ممانعت نہیں اگر اس میں گناہ نہ کیا جائے. پارٹی کے لیے گئے تھے وہ لوگ, کھانا وانا. اچھا یہ بھی ہمارے یہاں کے لوگوں کا خاص وتیرہ ہے کہ وہ پارٹی کرنے جائیں اور اپنے ہاتھ سے نہ پکائیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ادھوری رہ گئی یہ پارٹی. کھانا پک رہا تھا, کھانا پکتے ہوئے ایسے میں کچھ لوگوں کو استنجا کی حاجت تھی, وہ استنجا کے لیے گئے. جب استنجا کے لیے وہ گئے تو پھر کسی نے ان کو, ایک بندے کو آواز دے کے پکارا. اس وقت وہ نام میرے ذہن میں نہیں آتا ہے, یعقوب, ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں یعقوب نام سے پکارا, یعقوب نام سے پکارا. جیسے پکارا یہ یعقوب ادھر آ, تو ایک بل سے ایک سانپ نکلا اور باہر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا, اور جب اس کو یعقوب نظر نہیں آیا تو وہ اندر چلا گیا. یہ انہوں نے اپنی چشمدید واقعہ بیان کیا ہم لوگوں سے, اور آپ جان رہے کہ حافظ صاحب نام بھی بتا رہے تو اس کا مطلب حافظ صاحب بھی اس سے واقف ہیں. اس نے ادھر ادھر دیکھا, پھر وہ چلا گیا. پھر لوگوں نے کہا یہ اتفاق ہوگا, پھر پکارا یعقوب ادھر آ. وہ پھر باہر نکلا. حالانکہ خاص بات یہ ہے کہ سانپ کے کان نہیں ہوتے, سانپ کے کان نہیں ہوتے. جانوروں میں مچھلی بغیر زبان کی جانور ہے اور سانپ بغیر کان کا جانور ہے. محققین نے اس لیے اس کو لکھا ہے کہ اس کے کان اس لیے نہیں ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تو قدرت نے سب سے کہا کہ سب اپنے اپنے جو ہے وہ بلوں کے اندر چلے جاؤ, میرا بندہ یوسف آ رہا ہے. اور سب چلے گئے سن کر کے, یہ بیٹھا رہا کہ میرا کام تو ڈسنا ہے, میں تو ڈسوں گا. تو قدرت نے گویا کہ کہا تو نے سنا نہیں, تو اس کے کان چھین لیے گئے. اس لیے سانپ کے کان نہیں, سانپ سنتا نہیں ہے لیکن وہ اندازے سے محسوس کر. دیکھو قدرت کی کیا شان. مکہ کو سنے تھوڑی آتا ہے, لیکن اگر آپ کے ہونٹ ہلے تو وہ پہچان لیتا ہے بول کیا رہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو پھر پکارا تو پھر وہ نکلا اور ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر چلا گیا. جیسے وہ یعقوب کو پہچانتا, یہ اللہ کی قدرت. جیسے وہ یعقوب کو پہچانتا. اب دوستوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم یعقوب کو پکارتے ہیں, یہ باہر آتا ہے, کہیں یہ نقصان تو نہیں پہنچائے گا یعقوب کو. یعقوب سے کہا دیکھ تو آنا مت, ہم پکاریں گے تجھے, اور جیسے اب وہ باہر نکلے گا تو ہم اس پہ حملہ کر دیں گے, مار ڈالیں گے اس کو. اب یعقوب کو پکارا, یعقوب یعقوب. یعقوب کو آواز دیتے رہے, سانپ باہر آیا, یہ سب کے سب اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس کو مار ڈالا. مار ڈالا تو ہو گیا, اس کا قصہ ختم. یعقوب آیا اور یعقوب آنے کے بعد اس نے سانپ کو دیکھا, اور سانپ کو دیکھ کر کے اس نے پیر مارتے ہوئے کہا اچھا تو میری موت بن کر کے آیا تھا, تو میری موت بن. اس کو پیر سے مارنے لگا. پیر اس کو مارتے مارتے جو سانپ کا دانت تھا, مردہ سانپ کا دانت, اس کے انگوٹھے میں چبھ گیا, اور وہی دانت انگوٹھے میں چبھنا اس کی موت کا سبب بن گیا. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ سانپ آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے تو یہ قدرت ہے کہ اگر آپ سانپ کو مار بھی دیں اور اسی کے ڈسنے سے آپ کی موت لکھی ہے تو مردہ سانپ کا دانت بھی کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے. اور اگر قدرت نے موت نہیں لکھی ہے تو ہزاروں سانپ مل کر ڈس لیں پھر بھی انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی. تو یہ یقین کر لو کہ موت قدرت کے اذن کے بغیر نہیں آئے گی. ایمان اپنا ہے
اور ایمان ہونا چاہیے. اس لیے موت سے ڈرنا چھوڑ دو, موت کا خیال دل سے نکال دو. جب آئے گی تو مہلت نہیں ملے گی, اور جب نہیں آئے گی تو پھر تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. ثم استقاموا, ڈٹ جاؤ یہ کہہ کے کہ ہمارا رب اللہ ہے. جب ڈٹ جاؤ گے تو صلہ کیا ہے؟ اب ڈٹ گئے, آپ اکیلے ہیں, کوئی ساتھ نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی سنگت نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی امداد کرنے والا نہیں. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ڈٹنے والوں کو انعام یہ ہے, تتنزل علیہم الملائکہ. جب کوئی آپ کا مددگار نہیں رہتا, اللہ کو رب مان کر ڈٹنے کے بعد قرآن کہتا ہے اس پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, اور فرشتے آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. گھبرانا مت, خوف مت کھانا, گھبرانا مت, خوف مت کھانا. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کہتے ہیں موت سے پہلے کہتے ہیں دنیا کے اندر اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا. مرنے سے پہلے جنت کی مناظر اس کو بتائے جاتے ہیں, اور پھر فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تیرے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار. پھر آگے اور بھی قرآن مقدس اس کو بیان کرتا ہے. اب اختتام پر آتے ہیں. اس آیت کے ضمن میں آپ دیکھیں صحابہ نے کیسے استقامت پہ ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا, اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا نصیب ہوا. اگر ایک مسلمان ایمان پہ ڈٹ جائے تو کئی کافروں کی وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بس ایک بات اور اس کے بعد گفتگو مکمل انشاءاللہ. ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ, ایک ہے خباب اور ایک ہے خبیب. حضرت خباب جیے ہیں, انہوں نے بھی بڑے دکھ سہے. ایک مرتبہ فاروق اعظم کے دربار میں یہ بات نکلی کہ حضرت بلال نے زیادہ دکھ سہے ہیں دین کی راہ میں یا حضرت خباب نے. تو حضرت خباب نے حضرت عمر سے کہا تھا بلال سے زیادہ دکھ میں نے سہے, اس لیے کہ مجھے انگارے دہکائے جاتے اور دہکتے ہوئے انگاروں پر مجھے لٹا دیا جاتا, اور بڑی سی چٹان میرے سینے پہ رکھ دی جاتی, اور کہا جاتا لات و حبل کا نام لو, محمد عربی کو چھوڑ دو. تو خباب کہتے کہ میں کبھی لات و حبل کا بتوں کا نام نہیں لیتا, محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑنے کی بات نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے سینے پہ جب چٹانیں رکھ کر مجھے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی تو میری چربی پگھلتی, اور چربی پگھلنے سے وہ کوئلے ٹھنڈے پڑ جاتے. آگ ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ اللہ نے ابھی تمہارا امتحان نہیں لیا, اللہ نے ابھی تمہیں آزمایا نہیں. کیا تم یہ سمجھتے صرف کلمہ پڑھ کے تمہیں جنت میں آزمائش ہو؟ صحابہ کو آزمایا کیا. حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اولین اسلام کی راہ میں بڑی مصیبتوں سے گزارے گئے. صحابہ کرام مکے کی گلیوں میں جب دار ارقم کی طرف جاتے تو گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کے چلتے. ایک بڑی داستان ہے, یہ طویل داستان ہے صحابہ نے کس طریقے سے غم سے ہیں دین کی راہ میں. تو اس وقت حضرت خباب سے کہا گیا تھا خباب ذرا پیٹھ سے کرتا ہٹاؤ تو ہم دیکھیں. وہ جو کوئلے جلتے تھے اور آپ کی چربی سے ٹھنڈے ہو جاتے تھے, آپ ذرا سوچ سکتے ہیں اگر بتی یا سگریٹ کا چھٹکا لگتا ہے کیسی تکلیف ہوتی. کیا وہ میرے آقا کے صحابہ تھے, کوئلوں پہ لٹا کر کے سینے پہ اگر کوئلے نیچے نہ بھی اور سینے پہ صرف چٹان رکھ دی جائے کیا حالت ہوگی, سانس رک جائے گی. لیکن وہ کیا لوگ تھے, عشق نے ان کو کتنا پاورفل کر دیا تھا, محبت رسول نے ان کو کتنا مضبوط کر دیا تھا. جب عشق ہو جائے نا تو پھر کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی, بلکہ محبوب کی محبت میں مار جو ہے انسان کو ایک عجیب سا مزہ دیتی, کیف دیتی, لذت دیتی.
تو جب حضرت خباب نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہ کوئلے کے نشان جو جلے ہوئے تھے، جیسے برس کے سفید نشان ہوتے ہیں، حالانکہ برس کے نہیں تھے، وہ کوئلے کے جلے ہوئے وہ نشان تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رو پڑے اور کہا آپ لوگ سابقون الاولون ہیں، اللہ آپ لوگوں کو جزا عطا کرے کہ آپ لوگوں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ تو وہ جو ایک واقعہ عرض کر رہا تھا استقامت کا، عزیمت کا، ایک صحابی ہے حضرت خبیب، یہ خباب ہے جن کا ذکر، یہ خبیب ہے۔ حضرت خبیب کی شہادت حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں ہوئی۔ ہوا یوں کہ بدر میں، جیسا کہ آپ احد کی داستان میں سن چکے ہیں، کہ بدر میں 70 کافر سورما مارے گئے تھے۔ ان کو تو سورما کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، وہ کیا بزدل تھے، کوئی کیا سورما تھے، لیکن عرف میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ کافر سے بزدل کون ہو سکتا، اس سے زیادہ بزدل کون ہو سکتا، بہت بزدل ہوتا ہے، کفر بہت بزدل ہے، اہل باطل بہت، اسی لیے تو قرآن نے کہا کافروں سے کہو وہ موت کی تمنا کرے اگر وہ سچے ہیں تو، ان کنتم صادقین، وہ اگر سچے موت کی تمنا کرے۔ وہ مفسرین کہتے ہیں مگر انہوں نے تمنا نہیں کی، اس لیے کہ اگر وہ تمنا کر لیتے تو سب مر جاتے۔ کفر کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اہل ایمان موت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ کفر کو پتہ ہے مرنے کے بعد صرف تاریکی تاریکی تاریکی، اندھیرا 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 ہے، اور اہل ایمان کو پتہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد اجالا 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 ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قبر میں پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت کے رخ کا اجالا، محشر میں پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں کا اجالا، جنت میں پہنچے تو ان کے نور کا اجالا، اجالا ہی اجالا ہے زندگی میں۔ جس کے دل میں اجالا ہے اس کی قبر میں اجالا ہے۔ میرے امام کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ تو حضرت خبیب کو بدر کی جنگ کے بعد ان لوگوں نے دھوکے سے پکڑ لیا، حضرت خبیب، اور پکڑنے کے بعد مکہ لے آئے۔ اگر وہ مرد تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ جیسے میدان میں ان کے مارے گئے وہ بھی میدان میں مقابلہ کرتے، لیکن پکڑ لیا ایک بندے کو لے کر کے، تنہا ایک نہتہ ملا، پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد مکہ لے آئے، مکہ لانے کے بعد پورے مکے میں اعلان کر دیا محمد عربی کے صحابی کو قتل کیا جائے گا۔ جو یہ منظر دیکھنا چاہتا ہے وہ تنعیم پر آ جائے، جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کافر تو تھے لیکن اتنا احترام تو وہ بھی کرتے تھے کہ حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے یہاں ایک موروثی طور پر ایک یہ نظریہ چلا آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے، وہ مشرک تھے لیکن ان کو حدود حرم کا اتنا لحاظ تھا، لیکن یہ خادم الحرمین شریفین کو اتنا بھی لحاظ نہ رہا، حدود حرم کی اندر کی قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے، مزارات پہ بلڈوزر چلا دیے۔ یہ حالت ہے، آج بھی لوگ ان کی چمچہ گیری میں مصروف ہیں۔ نہیں جی، وہ تو خادم الحرمین شریفین ہیں، یہی خدمت کی کہ جن مزارات کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے آپ نے شہید کر دیا، یہ کہہ کر کہ مزارات کا کوئی تصور نہیں، اور حدیث غلط مقام پہ پڑھتے ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، توجہ، ایک حدیث بہت پڑھی جاتی کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو فتح مکہ کے بعد بھیجا کہ جتنی قبریں اونچی ہے سب گرا دو، ٹھیک؟ جب مولا علی نے قبریں گرا دی تھی فتح مکہ کے دن، تو پھر آپ کو بلڈوزر چلانے کے لیے قبریں کیسے مل گئی؟ اس لیے کہ وہاں تو کچھ قبریں ایسی بھی تھی جو فتح مکہ سے پہلے کی تھی۔ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کس کی قبر گرائی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ آپ نے خدیجہ الکبریٰ کے مزار کو شہید کیا نا، آپ نے ان کی مزار شہید کی نا۔ جب مدینۃ المنورہ کے اندر آپ نے کس کی مزار شہید کی؟ فاطمہ بنت اسد کی مزار نا، بلڈوزر انہی پہ چلوائے نا۔
تو یہ آپ کہتے ہیں کہ اونچی قبروں کو رسول اللہ نے توڑنے کا حکم دیا، مولا علی کو کہ جا کے توڑ دو. تو جب مولا علی نے توڑ دی تھی خدیجہ کی قبر تو آپ کو بلڈوزر چلانے کے لیے کیسے ملی؟ جب علی توڑ چکے تو پھر اس کو بنایا کس نے؟ آپ دھوکہ دیتے ہو. حضور نے جو مولا علی کو کہا تھا کہ جا کر کے ساری قبروں کو جو اونچی ہے توڑ دو، وہ مشرکین کی قبروں کو کہا تھا، مومنوں کی قبروں کو نہیں کہا تھا. مومنوں کی قبریں تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. تو مغالطہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کی بات نہ کرو. کیوں نہ کریں؟ آپ کے باپ کی قبر پہ اگر بکری چلے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پورا مراسلہ لکھ دیتے ہیں ٹرسٹیوں کے خلاف. اور صحابہ کرام کی مزارات پہ لوگ بلڈوزر چلا دے رہا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. آپ کے باپ کا اندر کیا حال ہے آپ کو کیا پتا؟ صحابہ کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اہل بیت کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ دہشت گردی بہت دنوں تک نہیں چلے گی. ہمارے دادا مرشد نے دعا کی تھی تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. بہت جلد خاتمہ، ظلم بہت دن تک نہیں رہتا. اور آپ سے بھی کہتا ہوں تھوڑا آپ بھی اس کا خیال کیا کریں. لوگ بہت زیادہ نیوٹرل بننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے دنیاوی معاملات اپنی جگہ رکھیے، لیکن ہم لڑنے مرنے مارنے کی بات نہیں کرتے. لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی قدر نہیں کرتے، کم سے کم آپ اس سے دوری تو بنا سکتے ہیں. اتنا تو آپ کو کرنا ہی چاہیے، ورنہ پھر ایمان کہاں رہ جاتا ہے، کیسے رہ جاتا ہے. شفاعت رسول اللہ سے لینا ہے، اور جو صحابہ اور اہل بیت کے مزار پہ بلڈوزر چلا دے ہم ان سے بھی ساز باز کرتے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. با مسلمان اللہ اللہ باب رحمن رام رام، یہ نہیں ہے اسلام. خیر بات چل رہی تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی اعلان ہو گیا مکے میں، چلو چلو چلو. محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی مل گیا ہے، صحابی مل گیا ہے، اس کو قتل کرنا ہے. منظر دیکھنا ہے، بدلہ لیں گے بدر کے جو قتل ہوئے ہیں، مقتولوں کا بدلہ لیں گے. چلو 70 کا بدلہ ایک سے لیں گے. پورے مکے میں غلغلہ ہو گیا. محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ساتھی مل گیا، اس کو قتل ہونا ہے. سارے چھوٹے بڑے بوڑھے بچے سب تنعیم کی طرف. اسی مکے میں ایک شخص تھے جن کا نام حضرت سعید تھا. ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے. اور خبیب اسلام قبول کرنے سے پہلے سعید کے دوست تھے. سعید نے سنا کہ خبیب نام کا کوئی صحابی پکڑا گیا، اسے قتل کیا جائے گا، تو سوچا کہ یہ خبیب تو میرا دوست ہے. بڑا سادی طبیعت کا آدمی تھا. ذرا دیکھیں تو صحیح اسلام لانے کے بعد تبدیلی کیا آئی ہے. اور اسے قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ جب خبیب نے اسلام قبول کر لیا تو سعید اور خبیب میں جدائی ہو گئی تھی. بچپن کے دوست تھے لیکن ہو گئی تھی جدائی. بہت دن سے سعید نے دیکھا نہیں تھا خبیب کو. ایک شوق بھی تھا کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں منظر کیا ہے. جیسے ہی سعید سب جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی میلے میں جا رہے ہوں. یعنی اپنی زبان میں یوں کہیں کہ مکے کا ہر رستہ تنعیم کی طرف جا رہا تھا. سب پور تھے کہ ایک صحابی رسول کا قتل ہوگا. ذرا دیکھیں کیسے قتل کر سعید. اب یہ بات سعید حضرت سعید بیان کریں. ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. کہا خبیب میرا دوست تھا، مجھے زیادہ شوق کیا تھا، بلکہ اندر سے دل میں کچھ یہ بھی تھی کہ مسلمان ہو گیا نا، ذرا مزہ چکھایا جائے گا کہ مسلمان ہونے کا مزہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میری نظر خبیب پر پڑی. خبیب کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ جو پیلر تھا جہاں لوگوں کو قتل کیا، اس سے خبیب بندھا ہوا تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. لیکن خبیب کے چہرے پر کوئی دہشت، وحشت، بے چینی، بے قراری نہیں تھی. بہت پرسکون تھا. مارنے والے بے چین تھے، مرنے والا پرسکون تھا. کیوں پرسکون نہ ہو؟
اس لیے کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ جہاں قضا دلہن بن کر کے آئے وہاں وحشت کیسی۔ مومن کی موت بہت پرسکون ہوتی ہے، بشرط یہ ہے کہ مومن کی موت ہو، ایمان پر موت ہو۔ میں بار بار اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، ایکسیڈنٹ کی موت بری موت نہیں ہے، دیوار کے نیچے دب کر کوئی مر گیا تو بری موت نہیں ہے، کفر اور گمراہی کی موت بری موت ہے، ورنہ ایمان کی موت جہاں آئے جیسے آئے وہ بڑی اچھی موت ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ بڑا پرسکون چہرہ تھا، حالانکہ اتنا بہادر نہیں تھا خبیب جب اسلام قبول نہیں کیا تھا جتنا میں جانتا تھا، اس لیے کہ سعید تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی اتنا بہادر نہیں تھا وہ جتنی بہادری سے کھڑا تھا۔ سعید کو کیا پتا تھا آج، اس لیے کہ سعید ابھی مسلمان نہیں تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ عشق رسول کتنا مضبوط کر دیتا ہے آدمی کو، اندر سے کتنا مضبوط کر دیتا ہے، کتنا بہادر کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے جسے عشق رسول کہتے ہیں، بڑی قوت ہے جسے عشق رسول کہتے ہیں۔ محبت رسول کی قوت بڑی ہے، کوئی ان سے عشق کر کے تو دیکھیں، کوئی ان سے دل لگا کر تو دیکھے۔ دل لگانے پر مصیبتیں آتی ہے لیکن انسان مضبوط ہو جاتا ہے، چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے انسان۔ عشق مصطفیٰ اس طاقت کا نام ہے، اس قوت کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو، اور مومن وہی ہے جو عاشق رسول ہے۔ بلکہ کہا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، مایوس مت ہو جاؤ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سر بلند ہو اگر تم عشق رسول پر ہو، اگر تم محبت رسول پر ہو۔ تو سعید بہت مطمئن، سعید کہتے ہیں خبیب بہت مطمئن تھے۔ پھر اب انہیں قتل کے لیے کس طریقے سے قتل کیا جانے لگا۔ سعید سے کہا گیا محمد عربی کا دامن چھوڑ دو، ہمارے بتوں کا نام لو، بتوں کی تعریف کرو۔ سعید نے کہا یہ نہیں، حضرت خبیب نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ سعید کہتے ہیں خبیب نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا پتہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان بچوں کے ہاتھ میں ایک ایک خنجر دے دی اور خبیب کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر بچے دوڑتے ہوئے آتے اور خبیب کو وہ نیزہ چبوتے، ادھر سے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آتے ادھر سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نیزہ تو نیزہ ہے، نیزہ تو اشتوں کی پین چپ جائے، پیروں میں کانٹا چپ جائے تو درد کتنا۔ کشتہ عشق رسول کی شان یہ ہے کہ جب خبیب کو چاروں طرف سے، ہر طرف سے بچے نیزہ چبوتے تو خبیب کہتے آہ، وہ آہ نکلتی خبیب سے۔ کافر خوش ہوتے کہ ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ لے رہے ہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب بچے مکمل طور پر خبیب کے جسم کو لہو لہان کر چکے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس سے خون نہ ٹپک رہا ہو، اس کیفیت میں خبیب کو ایک بدبخت نے کہا دیکھو، ان کو مسلمانوں کو مار کے چین نہیں آتا تھا جب تک کہ وہ زبان سے کچھ کہلوا نہ لے۔ خبیب کو کہا خبیب کیا تم یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ یہ جو تم کو اذیت دی جا رہی ہے، تمہیں موت سے تم قریب ہو، تم کو یہاں سے کھول کے زنجیریں نکال دی جائے، پیر کی بیڑیاں نکال دی جائے، لہو لہان اس کا علاج کر دیا جائے، تمہیں بچا لیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے صاحب محمد کو یہاں لٹکا دیا جائے۔ خبیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دشمنوں کے اتنے بڑے مجمع میں بھی خبیب نے جواب دیا واللہ تم یہ بدبخت تصور کی بات کرتے ہو کہ میں یہ سوچوں، یہ کہوں؟ میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ میرے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے محبوب کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، کبھی میرے محبوب کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہاں ایک دو جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خبیب کی تمنا یہ تھی
کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن میرے محبوب کو کانٹا بھی نہ چبھے، اور ہم داڑیاں منڈا کر حضور کے دل کو اذیت پہنچا، حضور کے پیروں میں نہیں، حضور کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ کے حضور کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ہم چوری کر کے، شراب پی کے، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے حضور کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ کیسے عاشق رسول ہیں ہم؟ حضور کے دل کا تو خیال کرو، توبہ کرو، گناہ چھوڑو، نیکیوں کی راہ پر آؤ، اسلام کی راہ پر آؤ، سچائی کی راہ پر آؤ۔ تنہائیوں میں موبائل پر بیٹھ کر کے جو گیم، گناہ، گندگی اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہے ہو، اس سے کسی کو اذیت پہنچے نہ پہنچے، تمہارے میرے محبوب جو ہماری شفاعت کریں گے ان کے دل کو اذیت پہنچ رہی۔ خبیب کہتے ہیں میرے محبوب کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ خبیب جان بچ جائے گی، محمد کو چھوڑ دو، جان بچ جائے گی، لات و حبل کا ہمارے بتوں کا نام لے لو۔ خبیب نے کہا واللہ وہ جان رکھنا نہیں چاہتا جو محبوب کے بغیر ہو۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر کروڑوں جانیں ہو تو میں اپنے محبوب محمد عربی پہ قربان کر دوں۔ جو جان مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ دی جاتی ہے اس جان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ مومن تو دعا کرتا ہے اللہ بستر پہ پیر رگڑ کر موت سے کی بجائے تیری راہ میں موت عطا، تیری راہ میں موت۔ ارے رشتہ دار چمچے چمچے پانی پلائے اس سے بہت بہتر ہے کہ یار کے جلوے سے سیراب ہو جائے۔ یار کے کہاں رشتہ دار کے چمچوں کا پانی اور کہاں یار کے جلووں سے سیرابی، کتنا فرق ہے۔ کہاں پانی، کہاں خالق پانی کا مشاہدہ۔ سوچو تو صحیح، کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل ہے؟ وہ لذتیں کیا ہے؟ تو جب حضرت خبیب نے کہا نا ایک نہیں ہزاروں جانوں تو قربان کر دوں اس محبوب پر، تو مکے کے کافی ڈرے، کہا جلدی سے اسے قتل کرو، یہ ایسی باتیں کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم متاثر ہو جائے۔ سعید کہتے ہیں میں تو متاثر ہو ہی گیا تھا، سعید کہتے ہیں میں تو متاثر ہوئی کہ خبیب اتنا بہادر نہیں تھا حالت کفر میں، جو حالت ایمان میں اس کو جرأت ملی۔ میں جان گیا کہ عشق نے اس کو، کسی کے عشق نے اس کو جرأت مند کر دیا۔ یار کسی کو کسی سے عشق ہو جائے اپنے جیسے انسان سے، وہ ساری دنیا سے دشمنی لے کر کے محبوب کے ساتھ ہونا چاہتا ہے۔ جب دھوکے باز کو محبوب بنا لے تو آدمی اتنا جری ہو جاتا ہے۔ جہاں وفا بھی سجدہ ریز ہے، اگر اس کو محبوب بنائیں، اس سے عشق کریں تو پھر کتنی بڑی بات۔ تو خبیب کی یہ استقامت دیکھ کر، عظیمت دیکھ کر میں متاثر، میں نے سوچا کہ کچھ تو ہے اسلام میں، ابھی اسلام نہیں رہتا، کچھ تو ہے اسلام میں کہ جس نے خبیب کو اتنا نڈھر بنایا ہے، اتنا استقامت والا بنایا ہے، اتنا ڈٹنے والا بنایا ہے۔ اب وہ تنگ آ گئے اور کہنے لگے جلدی سے اسے قتل کرو ورنہ ہمارے بچے، ہماری قوم متاثر نہ ہو جائے۔ تو اس دور کے قانون کے مطابق انہوں نے کہا خبیب اب ہم تجھے مار ہی ڈالیں گے لیکن کوئی تیری آخری خواہش ہو تو بیان کر۔ خبیب سے کہا تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کر۔ خبیب نے کہا آخری خواہش یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، آخری تمنا یہ ہے۔ کیا سجدوں سے تعلق جڑے ہوئے تھے، کیا اللہ کی عبادت سے محبت اور پیار تھا، کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے تو، صرف 2 رکعت۔ اور کہا جب میری گردن اتارنا، گردن کا بوجھ جب دھڑ سے اترنے والا ہو، جب میری گردن اتارنا تو میرا رخ مدینے کی طرف، میرے محبوب کے شہر کی طرف کر دینا۔ میں مکے میں ہوں لیکن میرا رخ کر دینا محبوب کی طرف تاکہ وہ محبوب بھی دیکھ لے۔ حضرت استاد زمن کا کیا پیارا شعر ہے نا، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی۔ جب یار تماشائی ہو تو مرنے کا لطف ہی۔ حضور سرکار نظمی نے کہا ہے نا در محبوب پہ لیکن یہ عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ خبیب
کہتے ہیں میرا رخ مدینے کی طرف کر دو، اور 2 رکعت نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو رخ انہوں نے مدینے کی طرف کر دیا. تو خبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت دور ہوں لیکن میرا آخری سلام قبول کر لیں، میرا آخری سلام قبول کر لیں. ادھر خبیب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا آخری سلام قبول کر لے. حضور اس دن مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رونے کا کوئی بظاہر ماحول نظر نہیں آتا، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا عاشق کا قتل ہو رہا ہے اور وہ مجھے آخری سلام پیش کر رہا ہے، اس کا سلام مجھ پر آیا ہے، اس لیے میں وہ منظر دیکھ کر کے رو رہا ہوں جو میرے خبیب کے ساتھ کیا جائے. پتا چلا کہیں بھی کچھ بھی ہو، اگر مومن کے ساتھ ہو رہا ہے، عاشق کے ساتھ ہو رہا ہے، غلام کے ساتھ ہو رہا ہے، حضور بے خبر نہیں ہے. ادھر خبیب کی شہادت ہو رہی تھی، ادھر حضور بتا رہے تھے. سعید کہتے ہیں جب خبیب کو شہید کر دیا گیا میں بوجھل قدموں سے گھر آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا اب مکے میں نہیں رہوں گا، مدینے جا کر میں بھی اپنے دوست خبیب کی طرح مسلمان ہو جاؤں گا. اور پھر وہ سعید مدینے گئے اور سارا واقعہ حضور کو بتایا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ صحابہ کی استقامت تھی. یہ تو آپ نے حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت خباب کا تذکرہ سنا، اور بھی صحابہ کا تذکرہ ہے، لیکن یہ عنوان اب آگے نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے سے پھر ہم کوئی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ دین سے جڑے، سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، اپنے بچوں کے اندر دین پیدا کریں، مذہبی بیداری، مسلکی بیداری پیدا کریں.